سے شفا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہماری عادتیں، پیارے نگران شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری دامت قدم القدسیہ کا یہ پروگرام ہے، جس کے اندر ہم اپنی مختلف عادات اطوار کے اوپر بات کرتے ہیں اور کس طریقے سے اپنی عادتوں کو نکھارا جا سکتا ہے، اپنی شخصیت کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے کس طرح بینیفیشل اور فائدہ مند بنا جا سکتا ہے، اس پر الحمدللہ ہم اس پروگرام کے اندر بات کرتے ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع معظم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے اجر کے پیمانے بھر بھر کے عطا کیے جائیں تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کچھ لوگ زمانے میں بسنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بھلائی کی چابی اور شر کے لیے تالا ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو شر کے لیے چابی اور بھلائی کے لیے تالا ہوتے ہیں۔ یعنی کچھ افراد معاشرے کے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی، مجھے یوں کہنے دیجئے، جن کی مثال پھول کی طرح سے ہوتی ہے، اور ایسا پھول جو گلشن کے اندر مہکا رہا ہے گلشن کو، اور اپنی خوشبو سے مشام جاں معطر کر رہا ہے، اور جو بھی اس پھول کے پاس آ رہا ہے، اس پھول کی خوش نمائی دیکھنے کے لیے آ رہا ہے تو بھی اس کو خوشبو ہی دے رہا ہے، اس پھول کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے آ رہا ہے تو بھی اس کو خوشبو ہی دے رہا ہے، اور اگر کوئی اس پھول کو کاٹنے کے لیے آ رہا ہے تو پھول بہرحال پھر بھی آنے والے کو خوشبو ہی دے رہا ہے۔ یہ بھی ایک مثال ہے سمجھنے کی، اور خوش نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی خیر کی چابی بنائے، کہ جہاں پر آئیں اور خیر کا معاملہ ہو جائے، جہاں پر بیٹھیں وہاں پر خیر ہو جائے، کوئی پرابلم ہے، پریشانی ہے، وہاں پر آئیں تو اس میں بھی خیر کا پہلو بئی معنی نکل آئے کہ مشکل دور ہو جائے، پریشانی ریزالو ہو جائے، حل ہو جائے۔ اور شر کے لیے تالا ہوتے ہیں کہ شر کا جو دروازہ ہے، برائی کا دروازہ ہے، اسے بند کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے جب یہ پیارا انداز بناتے ہیں تو نہ صرف اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ان کو ویلیویبل بنا دیتا ہے، بلکہ یہ کل میدان محشر میں بھی اللہ کی رحمت سے ویلیویبل قرار پائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ، ان کے ساتھ بھلائی کر کے پیش آنے کی وجہ سے اللہ پاک کے خصوصی انعام و اکرام کا حقدار بھی بنیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسا بنائے کہ جو بھلائی کی چابی ہو اور شر کے لیے تالے کی حیثیت رکھے۔ اور وہ لوگ جو ایسی عادات اپناتے ہیں، ایسے طریقے اپناتے ہیں، ایسے رویے اپناتے ہیں کہ جس سے لوگوں کی زندگیاں مشکل ہوتی چلی جائیں، لوگ ہنستا بستا آدمی پریشان ہو جائے، کس کی وجہ سے؟ ایک آدمی کے انداز کی وجہ سے یا اس کی عادت کی وجہ سے۔ تو ایسے افراد نہ صرف معاشرے کے اندر ڈی گریڈ ہو جاتے ہیں، ڈی ویلیو ہو جاتے ہیں، بلکہ ایسے افراد جو لوگوں کا یوں دل دکھا رہے ہیں اور اللہ کریم کی نافرمانی والا ایک کام کر رہے ہیں، مومن مسلمان کی دل آزاری کرنا اور اس کو بے آبرو کرنا یا اس کو بے عزت کرنا، ایسے افراد قبر میں بھی اور حشر میں بھی بہرحال اس کا انجام ضرور بھگتیں گے۔ قبر میں، انسان کی قبر میں اس کو راحت دلانے کے لیے کوئی اس کے پاس آئے گا اور اسے آ کر کے کہے گا کہ کیا تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ تو بندہ مومن یہ کہے گا کہ میں نہیں جانتا تم کون ہو۔ تو قبر میں آنے والا کہے گا کہ میں وہ خوشی ہوں جو تو نے ایک مسلمان کے دل میں داخل کی تھی، اور آج مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس وحشت کے ماحول میں تجھے انسیت دلاؤں۔ ماشاءاللہ نگران شورا کی آمد، مرحبا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگران شورا بھی تشریف لا چکے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل
ہم اپنے پروگرام کی طرف اب بڑھیں گے. تو بہرحال میں وہ جو مضمون میں نے شروع کیا تھا اس کو میں ذرا کمپلیٹ کر لوں کہ اب وہ کہے گا, وہ جو قبر میں آنے والا کہے گا میں وہ خوشی ہوں جو تو نے ایک مسلمان کے دل میں داخل کی تھی, اور آج مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس وحشت بھرے ماحول میں تیرے لیے خوشی کا, راحت کا, انسیت کا سامان کروں. تو یہ خوش نصیبی ہے ان کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مسلمانوں کے دل میں خوشیاں داخل کرنے والے ہیں, اور مسکراہٹیں بکھیر کے لوگوں کے پرابلمز اور مسئلے بھی حل کرنے والے ہیں. اور یہ ہمارے پیارے آقا کی شان بھی رہی کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. اللہ مصطفیٰ کریم کا صدقہ یہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. آتے ہیں جی نگران شورا کی طرف. حضرت صاحب کچھ لوگوں کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایونٹ خراب کرتے ہیں. جیسے شادی کی دعوت ہے تو اس میں بولیں یہ کھانا بنوا لیا آپ نے, یہ تو کسی کام کا کھانا نہیں بنوایا آپ نے, یہ ہو گیا. یہ چیز میں نے جو آئی وٹنس کی ہے کچھ میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب یہ بندہ ہے یہ تنقید کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ جب یہ ہمارے ادھر آیا تھا تو اس نے بھی یہی کام کیا تھا. کراکری دیکھیں کتنی گھٹیا ہے, یوں پیالہ اٹھائیں, پیالہ تو چلو شادی کی دعوتوں میں نہیں ہوتا لیکن چلے پلیٹ ہے اس پہ اتنے گندے برتن ہیں. آپ نے تو کوئی صفائی ستھرائی کا بھی انتظام نہیں کیا. کیا انتظام ہے یہ؟ کیا کہیں گے ایسے افراد کے بارے میں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا المرسلین. خود یہ بھی سن رہا ہوگا تو شاید سوچ رہا ہوگا کہ یار یہ میں ایسا ہوں تو نہیں جیسا یہ کہہ رہے ہیں, لیکن اس سے بڑھ کر ہے سلمان بھائی جی, اس سے بڑھ کر ہے. اور لوگ صرف اس طرح ایونٹ نہیں برباد, یعنی کسی کی خوشیوں میں جو خلل واقع کرتے ہیں جی, یہ صرف اتنا نہیں کرتے. جی, یعنی بعض ایسے ہیں جنہیں لوگ دعوت بھی نہیں دیتے اپنے گھر کے لیے, بولے جی, یار یہ آئے گا نا تو بس لڑائی کروائے گا. صحیح. کیونکہ وہ پتہ نہیں ان کو کیا پرابلم ہوتی ہے کہ ہر ایک کی خوشی کو یہ افسوس, دکھ اور غم میں بدل دیتے ہیں. جی, اور یہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جھگڑا کروا دیتے ہیں. جی, دعوت میں جائیں گے نا جھگڑا کروا دیں گے. او دعوتوں کے نام پر, دعوت دی نہیں دی اس کے نام پر, بلایا نہیں بلایا اس کے نام پر, کیا نہیں کیا اس کے نام پر, فلاں کو کیوں نہیں بلایا, فلاں کیوں نہیں بلایا, یہ مجھ سے پوچھ کر کیوں نہیں کیا, اس نے مجھ سے پوچھ کر کیوں نہیں کیا. یا کوئی ایسے آئے ہوئے ہوں گے مہمان تو ان پر بیجا تنقیدیں کرتے ہوئے کریں گے. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں, پھر ان کا انجام بھی اچھا نہیں ہوتا. جی, میں آپ کو ایک سچویشن بتاؤں. شادی کی دعوت ہے, لوگ جمع ہے, اور ایک بندے نے شور شرابہ کر دیا. یہ میں آئی وٹنس بات دیکھی, آپ کو بات کرنا. اور شور شرابہ کیوں کیا؟ شور شرابہ اس لیے کیا ہے کہ میں نے ان میزبانوں سے کہا تھا کہ فلاں بندہ میرے سامنے نہ آئے. یہ میرے سامنے کیوں آیا؟ اچھا, اب وہ فلاں کیوں آیا ہے یہ تو ایک اگلی بات ہے, لیکن وہ جن کا ایونٹ تھا ان کے ہاں تو یہ معاملہ تو ایسی ضد بھی ہوتی ہے سلمان بھائی کہ اگر وہ آئے گا تو میں نہیں آؤں. میں نہیں آؤں. اب وہ تو پھنسانا. جی, مثال کے طور پر بہن کے یہاں دعوت ہے. جی, اب اس بہن کی دعوت ہے اور دو بھائی بہن ایسے جن کی آپس میں نہیں بنتی. اوہو. اور یہ اس بات پر مزید ہیں کہ اگر تم نے بھائی کو دعوت دی میں نہیں آؤں گی. وہ بھائی کہتا ہے کہ تم نے بہن کو دعوت دی تو میں نہیں آؤں گا. اچھا, دونوں اس کے خونی رشتے, اور وہ بولے کہ میں آپ دونوں کے بغیر اپنی دعوت کیسے کروں. بھائی اب ٹھیک ہے, اگر خود ایک تو بنتی کیوں نہیں ہے یہ تو ایک الگ جھگڑا ہے کہ چلو بنتی کیوں نہیں ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو کیا جواب دیں گے تو یہ جانے کہ سچ ہے یا غلط ہے, یا حق پر ہیں یا نہ حق پر ہیں. کیونکہ جو حق پر رہتے ہوئے جھگڑا ترک کر دے اس کے لیے تو جنت کے بشارتیں موجود ہیں. ٹھیک ہے, بالکل حق پر رہتے ہوئے. ہاں جی, ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں ہیں. اب مثال دیتا ہوں میں آپ کو, نہیں چلو آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کسی سے ساتھ, اب ٹھیک ہے میری دعوت ہے, میں ان کو بلا رہا ہوں, آپ یہ پنگا کیوں ڈال رہے ہو, یہ جھگڑا آپ کیوں اٹھا رہے ہو کہ یہ آئے گا تو میں نہیں آؤں گا. بھائی یہ اپنے طور پر آئے گا, اپنے طور پہ, ہم یہ تھوڑی کہے گا دونوں ایک ہی گاڑی میں آنا. صحیح, ایک ہی ساتھ بیٹھنا. آپ اپنے طور پر آئیں, اپنے طور پر آئیں, میرا کام ہے یہ آئیں گے تو میں ان کو عزت دوں گا, آپ آئیں گے تو آپ کو عزت دوں گا. صحیح, تو یہ کرتے ہیں. تو یہ اس طرح بھی خاندان میں خرابی واقع ہو, پھر پوری دعوت جو ہے نا بڑی ٹینشن ہے. اچھا, یہ جب آئیں گے بھی نا, اب یہ میزبان پر ٹینشن ہے, اب یار یہ لڑ پڑے تو دونوں جھگڑا کر دیا تو
یہ ہو گیا تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو اصل ہے یہ کہ بندہ پازیٹیو سوچ رکھے، مثبت سوچ رکھے، خاندانوں میں ملاپ کی سوچ رکھے. اور اگر ایسا کوئی جو ابھی ہم بیان کر رہے ہیں ایسا کچھ اگر کوئی خاندان میں ہے تو یہ عموماً بڑوں میں ہوتا ہے، بچوں میں اترتا ہے. کہ بچوں کو منع کر دیتے ہیں کہ منع کیا نا ماموں کے نہیں جانا. اب ماموں کے نہیں جانا، بچہ کیسے ماموں کے نہیں جائے گا؟ بچہ ماموں تو خونی رشتہ ہے، ذوی الارحام ہے. یہاں تو باپ کی اطاعت بھی نہیں ہوگی. پھوپھی کیا نہیں جانا؟ بھائی تو پھوپھی تو اس کی آپ کی بہن ہے، اس کی تو پھوپھی تو اس کی تو خونی رشتہ ہے. جب ماں کہہ دے گی کہ یوں نہیں جانا، باپ کہہ دے گا یوں نہیں جانا، فلاں یوں نہیں جانا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ بھی دل بھرا رکھیں اور خاندانوں میں محبت پیار اور اتفاق پیدا کریں اور یوں خاندان و دعوتوں میں جائیں. یعنی میں نے خود دعوتوں میں لڑائی جھگڑے دیکھے جو آپ کہہ رہے ہیں نا، اس لیے میرے لیے یہ کوئی آپ کا ٹاپک اتنا وہ نیا نہیں ہے، اجنبی نہیں ہے. جی اجنبی نہیں ہے. اور یہ ہوتا ہے اس میں بدقسمتی کے ساتھ بعض اوقات بہت قریب کے حساس رشتے بھی انوالو ہوتے ہیں. ڈر لگا رہتا ہے اس میں، جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ ڈر لگا رہتا ہے، یار یہ آئے گا کچھ نہ کچھ کرے گا. تو بعض اس میں اگر پلس کروں سلمان بھائی، جی بعض جو ہے نا وہ ان کی بھوک جو ہے نا وہ مان کی بھوک ہوتی ہے. ہمیں مان ملنا ہے. اب پتہ نہیں اس دن اس کی مان کی بھوک کتنی بڑی ہوئی ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا. یعنی اس کو مان سمان اور وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بہت درجنوں گروز کے حساب سے اس کو رسپیکٹ چاہیے ہوتی ہے. اور اگر تھوڑی بہت بھی اس کو تھوڑی بہت کمی ہو گئی نا، چھٹانگ دو چھٹانگ، اس کا سارا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے. یہ مطلب یہ مانگ کر عزت لینے والے جو لوگ ہیں نا، یہ بھی ایونٹ برباد کرتے ہیں. ایسی بات کہ وہ آ گئے تو اب جناب ہم کو گیٹ سے نہیں لیا، ہم کو وہ بٹھایا صحیح نہیں، ہم کو ایک ہی دفعہ پوچھا. میری بہو میرے ساتھ آئی تھی، اس کو تو پوچھا ہی کوئی نہیں. پھر وہیں ہنگامہ کھڑا کر دیں گے. ہمارے ساتھ بیٹھ کے باتیں نہیں کی. اچھا ہنگامہ بھی ہو. جیسے گھر کے 4 ایونٹ ہیں، پہلے ایونٹ میں تو آ گئے بڑے شریف بن کر. اس پہلے ایونٹ سے جانے کے بعد جو 3 ایونٹ میں جو گھر والوں پر ٹینشن ہوتا ہے نا، یار یہ پہلے ایونٹ میں جا کر جو انہوں نے تباہی مچائی تھی گھر پہ جا کر، ہمیں فون کیے تھے، اب کیا کریں. اب 2-3 ایونٹ کے اندر سب کے مطلب سانسیں رکی ہوئی ہوتی ہیں، یار یہ پتہ نہیں کیا حال کر. یہ غموں میں بھی نہیں چھوڑتے، یہ میتوں میں بھی جھگڑا کرتے ہیں. یہ مطلب کہ میں آپ کو بتاؤں، کارڈ لکھتے ہیں نا دعوت نامہ، اب تو خیر کارڈ کا کم رجحان کسی حد تک کم ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن بعض کمیونٹی میں کیا کارڈ لکھتے وقت ہے نا سلمان بھائی، وہ کچھ خاندان کے لوگ جمع ہوتے ہیں تاکہ وہ بتائیں بھائی یہ نہ رہ گیا، یہ تو نہیں رہ گیا، یہ تو نہیں رہ گیا. اچھا پھر یہ جھگڑا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ لیتے ہیں یار اس کو نہیں بلانا. بھائی میں بول رہا ہوں نا بلاؤ، اس کو نہیں بلانا نا. یہ تو بھی مجھے کیوں بلایا تھا؟ یہ جھگڑا جو آپ کہہ رہے. اچھا دوسری بات یہاں پر ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اس کا نام لکھا 2%، یار اس کو 2% کیوں لکھا؟ اس کو تو فیملی لکھو. بھائی جان ہم اس کو فیملی نہیں لکھ سکتے، ہماری وہ کب نہیں جا رہا ہوں. پھر اس کے 2% پر، اس کی فیملی پر، اس کے 1% پر، اس پر جھگڑے. اچھا کارڈ میں اب تو خیر یہ ہو گیا ہے کہ آل فیملی لکھ دیتے ہیں، جھگڑا ہی ختم. ورنہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جناب کے وہ مستقبل کرنے والے جو آپ کے انتظار کر رہے ہوں گے، اس کے بعد 1 درجن نام لکھے ہوئے ہیں، آدھا درجہ نام کارڈ پہ لکھے ہوئے ہیں کہ یہ جناب متمنی شرکت یہ لوگ ہیں. اور آپ صد افتخار والے جو لوگ ہیں نا، آپ کی آمد ہمارے لیے صد افتخار باعث مسرت ہوگی. وہ دیکھ رہا ہوتا ہے یہ افتخار کون ہے، یہ صد کون ہے، یہ مسرت کون ہے، یہ کہاں سب کھڑے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ سارا جو ہمارے یہاں میں برا بھی لکھتے ہیں، پتہ نہیں جو لکھتا وہ پڑھتا رہے آدمی. ٹھیک ہے. تو یہ سب ایونٹ برباد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو آپ نے کہا. تو اس طرح مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو یہ ساری ڈسکشن جو ہم نے آپس میں کی ہے، اس سے میری درخواست یہی ہے کہ آپ لوگوں کی جب خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں تو ان کو خوش کرنے کے لیے شامل. جس طرح آپ نے لباس ان کی خوشیوں کے لیے الگ سے بنوایا ہے یا الگ سے پہنا ہے یا لباس کا اہتمام کیا، تو یہ اہتمام کر کے جائیں کہ میں اچھی چیز ہوگی تو اس کی تعریف کروں گا. وہ بھی اچھی چیز سے مراد یہی ہوتی ہے جو شریعت و دین کے مطابق. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی برائی ہوئی تو میں صرف نظر کروں گا. اگر کوئی اصلاح کی صورت ہوئی تو میں کسی اور وقت کے لیے اٹھا کر رکھوں گا. اور میرے ساتھ اگر کوئی کمزور پہلو ہوا تو اسے میں نظر انداز کروں گا.
اور میں انتقامی کاروائی نہیں کروں گا کہ جب میرا وقت آئے گا تو میں دیکھ لوں گا. ان تمام تر پہلو پر غور کر کے اپنی زندگی کو سدھاریں اور اپنی عادتوں کو درست کریں تاکہ خاندانوں میں، رشتوں میں، آپس میں آپ کی محبتوں میں اضافہ ہو. اچھا ایسے آدمی بلڈنگ میں بھی رہتے ہیں، ان کو پڑوسی بھی نہیں بلاتا، اس کو نہیں بلانا بھائی یہ تو جھگڑا کرے گا. تو یہ جھگڑالو طبیعت کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا ایک جملہ ہوتا ہے، بھائی میری زبان تو کالی ہے. بھائی تو دھو لو، کالی ہے تو کیوں کالی لے کے گھوم رہے ہو بھائی؟ بھائی میں تو منہ پر بات کرتا ہوں. بھائی منہ پر بات کرنا بھی کوئی وہ اسی کو فضیلت کی بات تھوڑی ہے کہ منہ پر بات کر کے کسی کا دل دکھائیں گے اور آپ کہتے ہیں میں تو منہ پر بات کر لیتا ہوں. میں زبان کا کڑوا ہوں لیکن دل کا صاف ہوں. اب ہم نے دل نہیں دیکھا بھیا، وہ بھی کارڈیولوجسٹ کے پاس جائے، وہ آپ کا ہم کو رپورٹ نکال کے دیکھا تو وہ پتا چلے گا. یہ ہے، یوں بھی نہیں ہونا چاہیے، زبان کا کڑوا بھی نہیں بندے کو ہونا چاہیے. کیوں ہو زبان کا کڑوا یار؟ مومن کے بارے میں تو کہا نا المؤمن حلو، یہ فرمایا گیا لین ہین سہل. مومن کی نشانی آسان ہوتا ہے یار. ہاں آسان ہو جاؤ. آپ کے ساتھ ہر چیز آسان ہونی چاہیے. بات کرنا، ملاقات کرنا، آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا سب آسان ہو جائے. مرحبا، ماشاءاللہ. کال شامل کریں گے جی. سیدی مدنی پھول عطا فرمائیے. گھر میں عموماً ایک ہی بندے پر برڈن ہوتا ہے، ایسے باپ، ایسے بڑا بھائی. تو اگر دیگر گھر والے اس کا ساتھ دیں، اگر بہنیں جو ہیں وہ گھر میں ماں کے یا بھابھی کے حوالے سے ساتھ دیں، اور اسی طرح بھائی جو ہیں وہ باپ کے یا بھائی کے ساتھ مل کر ایسے کام جو کہ انہیں اکیلے کرنا پڑے یہ کر دیں، تو اس سے بھی گھر میں اتحاد اور یکجہتی کا ایک اظہار ہوتا ہے. اور اتحاد میں کتنی برکت ہے، اتفاق میں کتنی برکت ہے، اس حوالے سے رہنمائی کی عطا فرما دیجیے. بے حساب مغفرت، ایمان کی سلامتی کی دعا فرما دیجیے. اگر اس دعوت سے ریلیٹڈ ہی آپ نے سوال کیا ہے تو زیادہ تر یہی دیکھا جاتا ہے کہ خاندانوں میں کام تقسیم ہو جاتے ہیں. کوئی کھانے کا لے لیتا ہے، کوئی ڈیکوریشن کا لے لیتا ہے، کوئی دعوت تقسیم کرنے کا لے لیتا ہے، کوئی کیا لے لیتے کوئی کیا لے لیتے ہیں. اوور آل دیکھا جائے تو خاندانوں میں اس طرح کا ماحول ہوتا ہے. اور ہمارے جو نوجوان یہ جو بھی کرنٹ جنریشن ہے نا، یہ بڑی کوپریٹیو ہے. میں نے اس کو دیکھا ہے اور کوپریٹیو ہے. دوست کھڑے ہوتے ہیں، رشتہ دار کھڑے ہوتے ہیں، کزنس کھڑے ہوتے ہیں اور بالکل اینڈ تک کھڑے ہوتے ہیں. بلکہ بعض اوقات بڑوں کو سمجھانے والے بھی آپ یا جو ہماری جو جنریشن ہے یہ ملے گی. تو یہ ہے، یہ میں نے فائدہ دیکھا. ہو سکتا ہے میری آبزرویشن میری حد تک ہو اور آپ کا یہاں پر تجربہ تھوڑا مختلف ہو، ممکن ہے، لیکن ہر ایک اپنے اپنے تجربے کی بات کرے گا. تو یہ ہے. اور دوست بھی کھڑے رہتے ہیں. اچھا بعض اوقات دوست ہی کھڑے رہتے ہیں، رشتہ دار تو چلے جاتے ہیں، لپیٹنے والے اٹھانے والے آخر میں دوست رہ جاتے ہیں. لیکن دعوتوں میں اس طرح کی تقسیمیں ہوتی ہیں اور رشتہ دار اور خاندان والے تقسیم کر لیتے ہیں. اب اس میں بس یہی ہے کہ کمزوریوں کو نظر انداز کرنا چاہیے اور اچھائیوں کی اپریشیٹ کرنی چاہیے. اور اس کے لیے پھر اپنی واہ چاہنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ 4 آدمی میں خاندان میں میری واہ بھی ہو جائے. اور واہ نہ ہونے پر پھر جو لڑائی ہوتی ہے نا، میں تو پہلے اس کا کام لینے کے چکر میں نہیں تھا، دے دیا اب کیا کروں. نہیں، ایسا نہ کریں. صلہ رحمی کی عادت پیدا کی. یہ پورا جو ٹاپک ابھی ہمارا چل رہا ہے نا، اس میں جو خاندان اور رشتہ داروں کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں صلہ رحمی کو سامنے رکھیں. صلہ رحمی یہ ادلا بدلا نہیں ہے، اس نے اچھا کیا تو آپ اچھا کرو گے، بلکہ صلہ رحمی کو سمجھنے کے لیے حدیث پاک کو سامنے رکھیں کہ جو تجھ سے توڑے اسے جوڑ، جو تجھ سے محروم کرے اسے عطا کر، اور جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر. اور ناراض پڑوسی کو تحفہ دینا یہ زیادہ بہتر ہے. جی. صدقہ دینا افضل کہا گیا ہے. جی. تو اس طرح مطلب کہ صلہ رحمی آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کے لیے دعا کریں، یہ بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہیں کہ صلہ رحمی یہ عمر کو بڑھاتی ہے، رزق کو بڑھاتی ہے اور بری موت کو دفع کرتی ہے. مرحبا، سبحان اللہ. ایسا کچھ لوگوں کی عادت چاپلوسی کی عادت بھی دیکھنے میں آئی ہے. اس کی چاپلوسی کچھ افراد میں، کہ جیسے جو بڑا آدمی ہے، جیسے اگر کسی ادارے میں امپلائے ہے، کام کرتا ہے، تو اب کیا کرے گا، اس کی چاپلوسی کر رہا ہے اس کی. ٹھیک ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ اور کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کہ بندے کی تعریف کرنی ہے، ارے واہ بھی واہ کیا کام کیا. اچھا، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ کام کیا ہے، غلط ہے، صحیح نہیں کیا، اس پہ پرفیکشن نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ بس اگلے بندے میں ہوا بھرنی ہے. یا یوں بولیں کہ یہ سے ایک لفظ بولا جاتا ہے، لفظ مشکل ہے، میں اس کو آسان کرتا ہوں کہ
اس کی تعریف کر کے حقیقت میں اس کی انسلٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بندہ کیا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ واہ بھائی بڑی واہ واہ ہو رہی ہے، بڑی ٹھیک ٹھاک جو ہے نا وہ اپنی ہو رہی ہے. تو اس پہ کیا کہیں گے؟ اس کو میں اس تناظر میں دیکھ رہا ہوں جی. جو میں اپنا ایک پوائنٹ آف ویو بھی بیان کر سکتا ہوں، وہ صرف یہی ہے کہ اگر کوئی کسی کی جھوٹی تعریف کر رہا ہے جی. تو وہ تو جھوٹ ہے. صحیح. سچی تعریف کر رہا ہے تو دیکھا جائے گا کہ سچی تعریف کا مقصد کیا ہے، نیت کیا ہے. صحیح. اگر سچی تعریف کر رہا ہے اور اس کی نیت میں کہیں فساد موجود ہے تو وہ اس کی نیت کے مطابق اس کا معاملہ ہے. جی. اور لوگ تعریف تو کرتے ہیں ایک دوسرے کی سلمان بھائی. صحیح. تو کیا ہر تعریف کرنے والا چاپلوس نہیں؟ ایسا نہیں. تو کیسے آپ، مجھے تھوڑا سا یہ میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا کہ ایک شخص کسی کی تعریف کر رہا ہے، اب یہاں بیٹھے بیٹھے بعضوں کا تھا میرے بارے میں 2 اچھے جملے کہہ دیتے ہو، آن اینڈ جا رہے ہیں ہم لوگ ناظرین میں سن ہی رہے، تو کوئی گھر بیٹھ کے کہے گا کہ یار یہ سلمان عمران کی چاپلوسی کرے گا، یا میں آپ کے بارے میں کوئی 4 جملے اچھے کہہ دیا سلمان بھائی یار آپ نے جو کلام سنایا، کیا کلام سنایا، کیا سوال لائے ماشاءاللہ وغیرہ وغیرہ کچھ کہہ دوں، تو کیا میں آپ کو کوئی دیکھنے والا یہ کہے گا کہ یار عمران سلمان کی چاپلوسی کر رہا ہے؟ چاپلوسی کیا، میں خود سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. چاپلوسی یہ چاپلوسی باطنی بیماریوں میں سے ایک کیا ہے بیماری ہے. اس کا موٹا سا مضمون سمجھنے کا جناب وہ یہ ہے کہ ایک بندے کے اندر ایک خاصیت جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن یہ اس کو کیا کر رہا ہے، اس کو اس خاصیت کی بنا پر جھوٹی تعریف ہوئی نا، جھوٹی تعریف. ہاں جی، جھوٹی تعریف ہو گئی نا، وہ جو میں نے پہلے کہا تو جھوٹی تعریف تو ویسے غلط ہے. صحیح. اگر کسی نے کسی کی جھوٹی تعریف کی ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے، نہیں جناب آپ تو بس ہونا، آپ کو دیکھ کر تو ایسا دل خوش ہو جاتا ہے کہ بس باہر آ جاتی ہے، اس کے جانے کے بعد ایسا کرتا ہے کہ یار آئندہ اس کو بلانا مت. تو یہ چیزیں جو ہیں، اچھا آئندہ بلانا مت، یہ ہو گئی اس کے جانے کے بعد اس کی غیبت اور اس کے منہ پر کی جھوٹی تعریف اور جھوٹی خوشامد. ایسا آدمی کسی معاشرے میں بھی اچھا نہیں جانا جاتا، اچھا نہیں جانا جاتا، کیونکہ جو 4 آدمی دیکھ رہے ہیں نا جن کے سامنے کر رہا ہے، وہ بھی اس کے بارے میں جو تاثر لیں گے نا کبھی اچھا نہیں لیں گے، کیونکہ یہ بس عجیب و غریب قسم کی مطلب رنگ بدلتی گرگٹ کی طرح یہ رنگ بدلتا رہتا ہے، اور منہ پر مطلب کہ اچھا بنتا ہے اور پیچھے اس کی برائیاں کرتا رہتا ہے. تو ایسے آدمی، اچھا ہم جو کہہ رہے ہیں آپ بھی بولو گے کہ نہیں یار یہ تو واقعی صحیح، یار یہ کوئی کیسا آدمی ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ تو ایسے نہیں ہیں، یہ ہمارا پروگرام کا فارمیٹ ہی اسی طرح کا ہے. اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ تو ایسے نہیں ہیں، تو آپ کو ایسا ہونا نہیں ہے. اس لیے جیسے کل پرسوں بھی ہم نے بات کی تھی، سیدھے رہیں، جس کی اگر واقعی تعریف ہے جائز تعریف ہے، کرنی کی ضرورت ہے، حاجت ہے، تعریف کریں. البتہ جس کی تعریف ہو رہی ہے وہ اگرچہ آزمائش میں ہے، اچھا ہر ایک کی تعریف کرنا بھی مناسب نہیں ہوتا، یہ بھی ہے. اور اب میری تعریف کی جائے یہ چاہت بھی مناسب نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں حب مداح، اس کا لفظ ہے حب مداح، تعریف کی خواہش رکھنا کہ یار میری تعریف کی جائے. ایسے لوگوں کو بدقسمتی کے ساتھ چاپلوس لوگ مل جاتے ہیں، خوشامدی لوگ ایسے لوگوں کو مل جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس کو تلاش ہوتی ہے ایسے لوگوں کی، یار کوئی تو مطلب اپنے منہ پر کوئی 2 الفاظ اچھے بولنے والا ہو، پھر وہ رکھتا بھی اسی کے ساتھ ہے. وہ ایک بچہ اپنے ساتھ، مطلب ایک آدمی اپنے ساتھ رکھتا ہے جو بس اس کو وہ چنے کے جھاڑ پر چڑھاتا رہتا، بس آپ ہو نا، بس آپ ہو. اچھا جب اس پر یہ عموماً ہوتا کب ہے، جب کسی کا سورج چڑھا ہوا ہوتا ہے، تب تو بس بلے بلے ہو رہی ہے. لیکن جیسے سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے نا تو پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ یار یہ تو آدمی صحیح نہیں تھا. اچھا بعض وقت کہو نا کہ یار جب تمہیں پتا ہے یہ آدمی صحیح نہیں تھا تو تم تو بڑی بو بھر بھر کے اس کی تعریفیں کر رہے تھے، تو کہتا ہے کہ یار بس وہ شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے کہ بس وہ، اچھا شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے تو سمجھے اپنی اس جھوٹی خوشامد اور جھوٹی چاپلوسی پر ایک اور جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، یار اس وقت یہ صحیح تھا اب ایسا ہو گیا ہے، حالانکہ اس وقت بھی ایسا نہیں تھا. یا تو آپ اپنی دنیاوی چیز کے لیے، اپنے عہدے کے لیے، اپنے منصب کے لیے، کوئی لالچ کے لیے، یا کہیں سے کوئی بھی کسی قسم کا انعام یا کوئی نظر پانے کے لیے کہ یار کچھ مل جائے گا، کچھ ایسا ہو جائے گا، آپ اس کی مطلب کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، تو ایسے لوگ بھی نہیں. اس میں تو میرا اور آپ کا کردار بہت میٹر کرتا ہے. مجھے وہ آدمی اگر پسند ہونا
کہ جو میری اصلاح کرتا ہو اور میری کمزوریاں مجھ پر ظاہر کر کے، جیسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میرا دوست وہ ہے جو مجھے میرا عیب بتائے. اب یہ آپ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ مجھ میں کوئی تم ایسی کوئی علامت پاتے ہو؟ یعنی آپ اپنی کمزوریوں پر متعلق حضرت حذیفہ سے پوچھ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں صحابہ کرام میں جنہیں منافقین لوگوں کے متعلق سب سے زیادہ علم تھا. فاروق اعظم کا مقام تو دیکھو یار، امیر المومنین ہو کر سوال کر رہے ہیں. کمال ہے. میں تو یہ پڑھتا ہوں نا تو میرے دل میں فاروق اعظم کی محبت کہاں کے کہاں نکل جاتی ہے. یار یہ تو بہت بڑا ظرف ہے کہ آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ یار آپ مجھے میرے کوئی عیب یا کوئی خامی یا میرے اندر کوئی سی چیز ہو تو آپ مجھے بتانا، مجھے مطلع کرنا. آپ نے 2 باتیں ان کو بتائیں اور آپ نے بڑی بردباری کے ساتھ ان باتوں کا جواب بھی ارشاد فرمایا. الغرض یہ میری درخواست ہے، آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر رحم و کرم فرمائے. آمین. کہ اپنے ساتھ، یعنی اصلاح کا طریقہ، اپنی جو اصلاح چاہتا ہے نا، اپنی عادتوں کو درست کرنا چاہتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے لیے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ ایک مصلح کو اپنے ساتھ رکھ لے، اسے اپنی نفس کا نگران بنا دے، صحیح، جو اس پر اس کے عیب کمزوریاں بتاتا رہے. یہ اس کی اسکلز کو ڈیولپ کرے گی، یہ چیز اس کی تربیت کرے گی. مگر امام غزالی علیہ رحمٰن نے یہ بھی ضرور فرمایا ہے کہ وہ جس کو تم نے اپنے ساتھ رکھا وہ تم حاسد نہ ہو تمہارا، جی، ورنہ وہ جو تم میں خرابی نہیں ہے وہ بھی تمہیں بتا کر تمہیں احساس کمتری میں مبتلا کر دے گا. درست فرمایا. میں یہاں سب ایک بات اور بھی کہنا چاہ رہا ہوں اسی عنوان سے متعلق، یہ پورا کنکلوڈ ہو جائے گا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یار کیا کریں، مطلب پڑھے تو گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے، مطلب پڑھے تو گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے. دیکھیں یہ تو ایک محاورہ ہی ہے نا کہ مطلب کرنا پڑتا ہے. یہ محاورہ ہی ہے، یہ کوئی ایسی چیز تو ہے ہی نہیں. محاورہ ہے لیکن اس کے وہ ہے نا جی، اس طرح لوگ کر رہے ہیں مطلب پڑتا ہے گدھے کو جو باپ بنا رہا ہے تو اٹس مینس کہ وہ وہی کام کر رہا ہے، اس کی جھوٹی تعریفیں کر رہا ہے. گدھے کو آپ بولے کیا شیر ہے بھائی، آہا بلے ابھی بلے کیا آواز ہے، شیر بنایا نا، باپ تو نہیں بنایا نا. جانور کو جانور ہی رہنے دیا نا. لیکن یہ کہ بس جھوٹی تعریفیں کرنی پڑتی ہے، آؤ بھگت کرنی پڑتی ہے کہ یار کام جو نکلوانا ہے، کام جو نکلوانا ہے. لیکن یار بندے کو سچا اور اچھا ہونا چاہیے. جنت میں جانے والوں میں اکثر تعداد سادہ لوگوں کی ہوگی. اللہ اللہ سبحان اللہ. مرحبا. گولس لیں. جی بالکل لیں. ہاں جی صاحب، آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا چل رہا ہے. تو بعض اوقات لگتا ہے کہ آپ ہمارے ہی گھر کی باتیں یا ہمارے ہی اطراف کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ایک کرنٹ ٹاپک، گھر میں جس طرح اختلافات ہوتے رہتے ہیں، کبھی کبھار بھائیوں کے درمیان، کبھی کبھار بھائیوں اور والدین کے درمیان. اگر والد اور بھائیوں میں اختلافی ہو جائے اور والد صاحب کہہ دیں کسی ایک بھائی کو کہ اب تم دوسرے بھائی سے بالکل قطع تعلق کر لے، اس سے بات بھی نہیں کرنا، رشتہ بھی نہیں رکھنا، کہ بچے کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ خونی رشتے سے والد صاحب منع کرتے ہیں تو وہ والد صاحب کے ساتھ بدتمیزی، بد اخلاقی یا والد صاحب کے ساتھ وہ اس طرح کا کوئی رویہ نہیں اختیار کرے گا. لیکن وہ اپنے خونی رشتے سے ماموں ہے، چاچو ہیں، پھوپھی ہے، خالہ ہے وغیرہ، ان سے وہ قطع تعلق نہیں کر سکتا. لیکن والد صاحب سے لڑے گا، جھگڑے گا اور والد صاحب سے بھی بدتمیزی اور بد اخلاقی نہیں کرے گا نا. جیسے مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ ماں باپ میں جدائی ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، ماں کہتی ہے باپ سے نہیں ملنا، باپ کہتا ہے ماں سے نہیں ملنا. بیٹے کے لیے تو ماں باپ دونوں ہیں، یہ دونوں الگ ہو گئے ہیں، لیکن ماں ماں ہے، باپ باپ ہے. وہاں پر ان کی تو بات نہیں مانی جائے گی. دونوں کے ساتھ حسن سلوک تو اولاد نے جاری رکھنا ہے. تو اسی طرح یہ جو خونی رشتے ہوتے ہیں، اس کو میں نے باقاعدہ یوں سمجھے کہ ایک اسٹڈی ہے، یوں سمجھ سکتے ہیں آپ. خونی رشتے ہوتے ہیں، اس پر بالکل آپ نے، میں جو عرض کر رہا ہوں، اگر ماں اس معاملے میں ضد پر آتی ہے کہ مثال کا تو خالہ سے نہیں مل، بہنوں میں نہیں بنتی، تو نہیں، مطلب آپ بدتمیزی نہیں کرے ماں کے ساتھ، کمی کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ بھی ظاہر ہے میرا خونی رشتہ ہے، صلہ رحمی، اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم فرمایا ہے. تو ماں بولے گی بہن میری ہے کہ تیری؟ بہن میری ہے، جب میں کہہ رہی ہوں نہیں ملنا تو پھر کیوں اتنی باتیں کرنے کی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے قطع تعلق سے روکا ہے. تو ماں میں اپنے رب کی بات مانوں گا، اسلام و دین کی بات مانوں گا. تو یوں تو ماں کے ساتھ بدتمیزی، باپ کے ساتھ بدتمیزی کہ آپ ایسے ہی ہو اور آپ یوں ہو، ان سے نہ لڑے. جب آپ کی اتنی اچھی سوچ ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جب رشتوں سے تعلق نہیں توڑ رہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ماں باپ سے کیوں لڑائی کریں گے؟ مرحبا.
نہ ماں باپ سے، وہاں جائے گا تو پھر میرے سے بات نہیں کرنا، نہیں آپ بولا ابو آپ سے بھی بات کروں گا کیوں نہیں کروں گا، میرے باپ ہو. تو یہ آزمائش ہے. لیکن اولاد کو یہاں پر بہت ہی زیادہ بیلنس کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کرنا ہے. جی میں سلامت علی نگران شورا جی، بارگاہ میں ایک سوال تھا کہ آج کل جو لوگ ہیں ان کی عادتیں ایسی ہو چکی ہیں کہ بس جہاں دیکھو بائک آگے لے آئے لڑ رہے ہوتے ہیں، یار میرا روزہ ہے، یار میرا روزہ ہے، نشانی دلاؤ. تو آپ ان لوگوں کے حوالے سے کیا ارشاد، کوئی مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. یہ تو صحیح رہا میرا روزہ ہے لیکن روزے میں غصہ تھوڑی آتا ہے، روزے میں تو صبر آتا ہے. روزہ تو صبر لاتا ہے، روزہ غصہ نہیں لاتا. یہ آپ کی نفسیاتی پرابلم ہے کہ روزہ، کیونکہ آپ کو تو پیاس لگ رہی ہے، پانی پی رہے ہو صبر کر رہے ہو، بھوک لگ رہی ہے کھانا نہیں کھا رہے ہو صبر کر رہے ہو، ہے نا. آپ کو تو بہت ساری چیز ہے جس پر آپ صبر کر رہے ہو. تو لوگوں کی بد اخلاقی پر بھی صبر آنا چاہیے، روزے میں غصہ نہیں آنا چاہیے. یہ بس ہمارے نفسیاتی طور پر ایسا ہو چکا ہے کہ مجھے روزے میں غصہ آئے گا. باقی میں نے دیکھا روزے میں لوگ یہ غصہ نہیں کر رہے ہوتے یار، بلکہ جب بسا کا تو آپ کو کہہ دیا یا میرا روزہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ بھائی میرا روزہ ہے، تو آپ کو غصہ نہیں آ رہا نا، یا آپ کو وہ کیفیت آپ کی نہیں بن رہی ہے جو کیفیت روزے کے علاوہ بن جاتی. تو روزے نے تو آپ کو ٹھنڈا کر دیا، روزے نے تو آپ کو صبر دے دیا ہے ماشاءاللہ. تو ویسے بھی روزے میں جذباتی نہیں ہونا چاہیے. اگر بھوک پیاس ہے، تھکن ہے تو ٹھیک ہے، ثواب بھی تو مل رہا ہے نا. مرحبا. نتیجہ تو دیکھیں کہ روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں ہوں. اللہ، حدیث قدسی ہے، جی بالکل. روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں ہوں. آپ تو اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، بندوں پر کیوں مطلب کہ اس کا وہ کر رہے ہیں؟ نہیں کرنا چاہیے. مرحبا. جی کال. نگران شورا نے جو بھی موضوع لیا شادیوں کے حوالے سے، دعوت نامہ دینا لینا، تو ان سے یہ بھی عرض ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جب بڑا ذمہ داری ملتی ہے تو اب اس کے جو نیچے ماتحت ہوتے ہیں، آج اس کی شادی خانہ آبادی، آج اس کے بھائی کی ہے یا سسٹر کی ہے، تو یوں سمجھے کہ مہینے میں 4 5 6 شادیاں آ جاتی ہیں. اب سب پر جائیں تو کوئی گفٹ وغیرہ یا کچھ وہ بھاجی جو کہتے ہیں لکھوانی ہوتی ہے وہ نہ لکھوائیں تو پھر وہ شرمندہ بندہ ہوتا ہے. تو اب کیا کریں؟ اگر نہ کسی کی پہ جائیں تو وہ بھی ناراض ہوتا ہے، تو کس طرح مینج کریں؟ یہ بھی رہنمائی فرمائیں. اور کیا ہر اسلامی بھائی کی دعوت پہ چلے جانا چاہیے؟ اگر نہ جائیں تو وہ ناراض ہوگا، تو پھر اس کو منائیں کس طرح؟ اللہ آپ کو سلامتی نصیب کرے. ہمارا علاقہ کتنا اور ہمارے تعلقات کتنے. امیر سنت فرماتے ہیں کہ مجھے 3 دعوتوں میں جانا ہوتا تھا. ایک اسلامی کی شادی ہوتی، 3 دعوتیں ہوتی تھیں، اس کی نعت خوانی، اس کا نکاح، اس کا ولیمہ، اور آپ جاتے تھے، آپ شرکت فرماتے تھے. تو اول یہ کہ بہت زیادہ لوڈ ہر ایک پر ہو یہ ضروری نہیں ہے. جہاں تک ہو سکے خوشی غمی میں شرکت، یہ بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا بہت بڑا حصہ ہے، کردار پاک کا، خوشی غمی میں شرکت. اور اس سے دین کو فائدہ ہوتا ہے، جبکہ وہاں جانا آپ کے لیے شرعاً منع نہ ہو، اور وہاں کا ماحول جو ہے نا وہ مطلب کہ ایسا بھلا ماحول ہو، نمبر 1. دوسرا یہ کہ جہاں تک ہو سکے جائیں، اور اگر نہیں جا سکتے تو اس سے اپنا جو بھی آپ کو عذر ہے یہ آپ بیان کر دیں، کریں نہ کریں. تحفہ تو ہم دعوت اسلامی کی چونکہ بات کی ہے، تو ہمارے تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں تو رسالہ بھی بہت اچھا تحفہ کہلاتا ہے. اگر آپ کوئی کتاب یا رسالہ اس کو تحفے میں دے دیں، یا کوئی ایسی بھلے بہت قیمتی نہ صحیح کوئی عطر اس کو آپ تحفے میں دے دیں، ماشاءاللہ نقش نالے پاک کا کارڈ اگر آپ تحفے میں دے دیتے ہیں، تو یوں مطلب کہ ماشاءاللہ ہم اپنے دینی ماحول میں کوئی بہت مہنگا اور قیمتی تحفہ کی کوئی ایسی توقع لے کر بیٹھا ہو نگران سے، یہ بہت مطلب. حالانکہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ماتحت کے لیے یہ بہت ہوتا ہے کہ نگران اس کی دعوت میں آ گیا، یعنی وہ اسے تحفہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا ہوتا. لیکن آپ کا ایک اخلاقی کام ہے کہ یار گئے ہیں کسی کی دعوت میں تو یار تحفہ دو، تحفہ لو، محبت بڑھتی ہے. تو آپ سے میری درخواست یہ ہے کہ اس سے کوئی رسالہ مقتۃ المدینہ کا وہ آپ تحفے میں دے دیں، انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا. تحفے میں اس سے پھر نیکی کی دعوت بھی ہو رہی ہوتی ہے. اور اگر اس کے ساتھ ضمناً میں عرض کر دوں، ایسے کئی ذمہ دار ہوتے ہیں، یعنی کئی ایسے اسلام ہوتے ہیں جن کے بڑے ذمہ دار ان کی خوشی غمی میں شرکت نہیں کر پاتے،
ان کو چاہیے کہ اس معاملے میں دل بڑا رکھیں کہ کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، کوئی عذر ہو سکتا ہے. اول نہیں یار وہاں تو گیا تھا، میرے یہاں کیوں نہیں آیا؟ چھوڑ یار، دل بڑا رکھے، دل بڑا. ہم دعوت اسلامی میں یہ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم دعوت اسلامی میں نیک بننے کے لیے آئے. وہ بات کریں، وہ کام کریں، وہ عادت اختیار کریں جو آپ کو نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے، جنت کی طرف لے کے جاتی ہے. جو گناہوں کی طرف لے کے جائے، برائیوں کی طرف لے کے جائے، ذہن اور قلب کے اندر گندگی اور نحوست پیدا کرے اور مزاج میں خرابی پیدا کرے، تعلقات میں خرابی پیدا کرے. ایک عاشق رسول سے میں تعلقات کیسے بگاڑ لوں، کوئی شرعی وجہ نہیں ہے، ایسی صورتوں سے بالکل اپنے آپ کو کاٹیں. ایک اچھے عمدہ با اخلاق با کردار مسلمان بن کر انشاءاللہ نیکی کی دعوت عام کریں. جی کال. جی عادت کا ذکر کرنا چاہوں گا. کچھ والدین اس طرح کرتے ہیں کہ جب کھانا کھا چکتے ہیں سارے، تو جو کھانا بچ جاتا ہے وہ اپنے بیٹے یا بیٹی کو کہتے ہیں کہ تو میرا اچھا بچہ ہے، تو یہ سارا کھا لے. برتن صاف کرنا اچھی بات ہے. اب وہ بچہ کھا کر کے موٹا ہو جاتا ہے تو دوست اس کو موٹو موٹو بولتے، دکان میں جاتا ہے تو شرماتے ہیں دکاندار، سر ہمارے پاس آپ کا سائز نہیں ہے. اور بچوں کو ایسی عادت ڈالنی چاہیے، اس بارے میں آپ کیا خیال فرماتی ہیں؟ کہ اب اتنا بھی بچہ ہوا نہیں دیتے ہوں گے کہ بچہ کھا کھا کر موٹا ہو جائے. اس کے موٹا ہونے کی اور بھی شاید وجہ ہوں گی. اگر والد نیک ہے نا تو بھی اس کا بچا ہوا کھانا تو کیا کھائیں گے، سارے گھر والے اس پر بھی شاید جھپٹیں گے کہ 2 نوالے میں لے لوں، 1 نوالا میں لے لوں. یا اس کا بچا ہوا اگر پانی ہوگا تو وہ اس کو دوبارہ کولر میں یا آپس میں بانٹ لیں گے. تو مفتی دعوت اسلامی یاد آ گیا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. مفتی دعوت اسلامی کے ان کے انتقال کے بعد پتہ چلا کہ ان کے بچے ہوئے کھانے پر بچے کھاتے تھے اور ان کا بچا ہوا پانی یہ گھر میں پیا جاتا تھا تبرک کے طور پر، اور ان سے دم کروایا جاتا تھا. یہ مفتی دعوت اسلامی کی شان تھی. میں واقعی آپ نے مجھے ایک یوں سمجھیے کہ ایک پہلو میرے سامنے رکھا ہے کہ میں یہ ضمناً ہی سے عرض کر رہا ہوں کہ والد والدہ گھر کے بڑوں کا کردار ہونا بھی ایسا چاہیے کہ ان کی نیکی اور تقوی و پرہیزگاری کے گھر والے بھی قائل ہوں اور آپ کی طرف مائل ہوں. یہ تب ہوگا جب وہ آپ کو نمازیں، عبادت، ریاضت، اچھا خوف خدا میں رونا آپ کا دیکھتے ہوں گے، آپ کی سچائی دیکھتے ہوں گے، آپ کی عادتوں کو دیکھتے ہوں گے. یار یہ دل نہیں دکھاتا، سب پر شفقت محبت پیار کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی پر اس کی غیرت جوش کھاتی ہے اور اپنے لیے یہ نرم دل واقع ہوا ہے. اس طرح کی عادتیں جب دیکھیں گھر والے تو ہوں گا. البتہ ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کے سامنے خود اپنی پلیٹ صاف کر لیں تاکہ بچوں کو پلیٹ صاف کرنے کی عادت ہو جائے، اس پر آ جائیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. اور جو پلیٹ دھو کر پی لے گا، امام غزالی فرماتے وہ ایک غلام آزاد کرنے کے ثواب کا حقدار بنے گا. تو بڑے کریں گے تو بچے کریں گے. مرحبا. جی کال. ہم میں سے بہت سے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب ان سے کوئی بات کر رہا ہو تو وہ اپنے موبائل پر مصروف رہتے ہیں اور ہاں نہ میں کوئی جواب نہیں دیتے، بس بولتے رہتے ہیں. تو اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے ان کی اصلاح کی جائے. ان کے لیے دعا کی جائے، ان کے لیے دعا کی جائے. یہ واقعی ان کا موبائل نہ لے لیا جائے. نہیں یار، وہ 2 منٹ کے لیے موبائل ذرا دیجیے گا، آپ سے بات کر دیں. ہمت نہیں ہوتی بعض اوقات. اب جیسے مثال کہ میں آپ مجھ سے کوئی بات کریں اور میں اپنے آپ تو یوں دیکھیں فیکٹ بیسڈ بات کریں، آپ ایکس وائی زی کر کے بات. میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ مجھ سے بات کریں اور میں موبائل میں مصروف ہوں تو شاید آپ مجھے کہو گے نہیں یار عمران موبائل رکھو تو میں آپ سے کچھ بات کروں، تھوڑا آپ جھجک کرو گے، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ میرے بارے میں کوئی اچھا تاثر لے کر بھی نہیں جاؤ گے. ٹھیک ہے یار، میں مطلب بعض اوقات ٹائم لے کر بندہ آتا ہے. اچھا آپ بات کریں گے تو بات کر رہے ہیں، میں بھی کہوں گا جی سلمان بھائی سن رہا ہوں میں، جی سن رہا ہوں سلمان بھائی ایک منٹ جی کیا کہہ رہے سلمان بھائی؟ معذرت. اب آپ بولو گے یار معذرت میں بھی چاہتا ہوں آپ سے، ٹھیک ہے مجھے اجازت ہے میں جا رہا ہوں. ان کو اخلاق کی کوئی حسن اخلاق کہیں جیسے گھول کر پلایا جاتا ہو نا تو پلا دینا چاہیے. مجھے بھی پینا ہے
کہیں ملتا ہو بتائیے گا اور ان کو بھی پلا دینا چاہیے. یہ بہت عجیب لوگ ہوتے ہیں. ان کو چاہیے کہ اخلاق کا مظاہرہ کریں, اور جب کسی سے آپ بات کر رہے ہیں نا, میں نے دیکھے ہیں ایسے باوقار لوگوں کو, میں نے دیکھا ہے اہل علم لوگوں کو دیکھا ہے, یہ اس طرح کی میٹنگ یا ملاقاتوں موبائل ہی جیب سے نہیں نکالتے نہیں ہیں موبائل جیب سے. یار ٹھیک ہے بھائی, میں نے آپ سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لیا ہے, یا 20-25 منٹ میں نے آپ سے لی ہے, 15-20 منٹ لی ہے, اور آپ میرے سے آپ مصروف ہیں, تو آپ اپنا موبائل جیب میں رکھیں. وہ آپ مصروف گویا کہ آپ سوئے ہوئے ہیں, اور سوئے ہوئے تھوڑی کو موبائل چیک کرتا رہتا ہے, اس کو اور 10 کام کرتے ہیں آپ جس میں آپ موبائل نہیں چیک کر رہے ہوتے. تو یہ پبلک ڈیلنگ کی کچھ مینرز ہیں. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادائے مبارک یہ تھی, جب آپ کسی کی بات سنتے تو اس کی پوری توجہ کے ساتھ اس پر پوری توجہ فرمایا کرتے, اور جب کوئی کان میں بات کرتا اس وقت تک اپنے کان مبارک نہ ہٹاتے جب تک اس کی بات پوری نہ ہو جاتی. کوئی ہاتھ مبارک پکڑتا اس وقت تک اس سے اپنا ہاتھ نہ نکالتے جب تک وہ خود ہاتھ نہ چھوڑ دیتا. یعنی یہ ادائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرنا یہ خوش نصیبوں کا کام ہے. تو میری ان تمام تر اسلامی بھائیوں سے, جو بھی اس طرح کے پرسنالٹیز ہوتی ہیں, لوگ ہوتے ہیں, عام لوگ ہوتے ہیں, ایون کہ اولاد, یہ کام تو اولاد بھی کرتی ہے. یار والد صاحب بات کر رہے ہیں, وہ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. اتنی گندی عادت ہے یہ. یعنی میرا تو یہی کہنا ہوتا ہے اولاد کو کہ خدا را میری درخواست ہے اپنے والدین کے آگے خدا را اپنے موبائل کو جیب میں رکھیں. یہ ان کی رسپیکٹ ہے, ان کا ادب ہے. اسی طرح اولیاء کرام کی, بزرگوں کی, ولیوں کی, یا بڑے رسپیکٹیبل معزز لوگوں کے پاس جب آپ جاتے ہیں, مہربانی کریں اپنے موبائل نہ نکالیں. آپ کو کوئی بولے گا نہیں, لیکن یہ آپ کے کردار کو ڈیمیج کرتی ہیں چیزیں. جی ٹھیک ہے, وقت پورا ہو گیا, آپ ان کو یہ کہتے ہیں جی حضور وقت پورا, وہ وقت کی قید ہے. آپ نے 15 منٹ 20 منٹ, آپ بھلے اگر آپ بہت مصروف ہیں آپ ان سے کہ کتنی دیر بات کرنی ہے, اچھا 15 منٹ ٹھیک ہے, تو 15-17 منٹ کا گیپ رکھیں آپ. لیکن یہ نہ کریں کہ اس کے سامنے آپ موبائل نکال رہے ہیں, یا اس کے سامنے آپ فون اٹینڈ کر رہے ہیں. اب کسی کو ٹائم دیا ہے پورا, جیسے ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کو جب ٹائم دیتا ہے تو پورا ٹائم دیتا ہے. جی کال. میرا نام آمینہ بنت عبد المجید ہے اور میں شہر مرشد کراچی پاکستان سے بات کر رہی ہوں. پیارے نگران شورا, میرا آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, ان کی تعریف اگر کی جائے تو وہ بولتے ہیں کہ یہ ہماری تعریف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم سے زیادہ کام نکلوائے جائیں, اور اگر تعریف نہ کی جائے تو بولتے ہیں کہ ان کے منہ سے تو ہمارے لیے تعریف ہی نہیں نکلتی اور ان کو تو کوئی ہمارا کام پسند ہی نہیں آتا. تو آپ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا حساب فرماتے ہیں؟ دیکھیں اس میں یہ تعریف کر رہا ہے تو بھی سن رہا ہے, نہیں کر رہا تو بھی سن نہیں رہا ہے. نہیں, اصل میں تعریف وہ ہم نے جو بات کی تھی نا کہ جھوٹی تعریف نہ کرے. اگر کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, اس کی تعریف, لیکن وہی 90 تولے انداز میں, حد سے باہر نہ جائے, اور ایسی بات نہ کرے کہ جو بات اس کو رب کے آگے شرمندہ کر دے کہ تو نے اس کے لیے یہ بات کیوں کی, تو وہ کیا جواب دے گا اپنے رب کے حضور. تو یہ تمام طور صورتحال کو دیکھ کر کرے. اور اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے, بیٹے بیٹی نے کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے, تو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. واہ واہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ, شاباش. تو یوں تو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, مرحبا. جی کال. میرا نام محمد ابو بکر ابی تاری ہے, میں آپ سے بات کر رہا ہوں. نگران شورا, ہم رمضان میں اور عام دنوں میں بھی ہم گیموں سے کیسے نجات پائیں, برائے مہربانی فرما کر جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. آمین. آلٹرنیٹ رکھیں اپنا. آلٹرنیٹ بھی کیا رکھیں, مطلب اپنے اچھے کاموں میں لگ جائیں, نمازیں, عبادت, تلاوت, مطالعہ, آرام, تسبیح, دیگر گھر کی مصروفیت, یا والدین کے ساتھ کوئی اچھی گفتگو, بھائی بہنوں کے ساتھ کوئی اچھی گفتگو. یعنی آپ اپنی مصروفیت بنائیں, تب آپ موبائل سے نکل پائیں گے. اگر آپ نے اپنی مصروفیت نہ بنائی تو وہ جو اسپیئر ٹائم ہے نا, جو آپ اسپیس آپ کا خالی ہے اور کوئی آپ نے اپنے گرد کام نہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کو موبائل کی طرف مائل کرے گی. تو اس سے زیادہ پر لطف, پر مغز, فروٹفل اور مطلب کہ تعمیراتی چیزوں کو اگر آپ لیں گے تو انشاءاللہ اس چیز سے اللہ نے چاہ تو آپ کی امید ہے کہ جان چھوٹنا شروع ہو جائے گی, اور آلٹرنیٹ کرنا پڑے گا. مرحبا. جی
نگران شورا کی بارگاہ میں عرضی ہے کہ جو بری عادتیں ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں اگر اس کی علتیں بھی بیان کر دیں اور یہ بھی فرما دیں کہ باطنی امراض میں یہ کہاں سے جا کے ٹچ کرتی ہیں یا کیوں پیدا ہوتی ہیں تو بہت نوازش ہوگی۔ دیکھیں علت جیسے کہ آپ بری عادتوں کے تعلق سے جو آپ کہہ رہے ہیں، سب سے پہلی وجہ جو میرے ناقص عقل میں آتی ہے وہ تربیت کی کمی ہے۔ ہمیں علم نہیں، ہماری تربیت ہی نہیں، شروع سے ہمیں بتایا یا سکھایا نہیں گیا، ہمیں سمجھایا نہیں گیا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ ہماری غلط عادتوں کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ غلط عادتیں ہماری پختہ ہو گئی ہیں۔ بچہ کوئی ایسی حرکت کر رہا ہوتا ہے تو سارے گھر والے ہنس رہے ہوتے ہیں اور اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں، جب بڑا ہوتا ہے تو پھر وہی عادت چبھ رہی ہوتی ہے، لیکن ہم نے شروع میں اس کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ تو ایک تو تربیت کی کمی ہے، دوسرا مطالعہ، ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ ماشاءاللہ باطنی بیماریوں کی معلومات بڑی عظیم کتاب ہے، اس میں پڑھیں، اس میں تعریف لکھی ہے، اس کی وجوہات بھی لکھی ہوئی ہیں، علت بھی لکھی ہوئی ہے، اسباب بھی لکھے ہوئے ہیں، حل بھی لکھا ہوا ہے، اور اس کے متعلق واقعات اور حکایات بھی نقل کی گئی ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم تربیت، ہم نے اپنے اس پروگرام کو لینے کی وجہ یہی ہے کہ ہم بری عادتوں کو آئیڈینٹیفائی تو کریں، کم از کم ہم آئیڈینٹیفائی کریں یہ بری عادتیں، اور جہاں جہاں ہم سے ممکن ہو سکے گا ہم اس کے حل کی طرف بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ مسلسل پروگرام دیکھتے رہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ بری عادت کا نقصان زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ بری عادت ہے جو انسان کے اندر ہے تو اس کا نقصان اسے زیادہ سے زیادہ کیا ہو؟ دنیا اور آخرت کی تباہی۔ اللہ نہ کرے کوئی ایسی بری عادت بھی ہو سکتی ہے کہ جو ایمان کی بربادی کا سبب بن جائے۔ تو کیونکہ برائی کا بدلہ برائی ہی ہوگا، اچھائی تو نہیں ہو سکتا، اچھائی کا بدلہ اچھائی ہوگا، برا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چیز ہے، ہر برائی گناہ نہیں ہے، لیکن ہر گناہ برائی تو ضرور ہے۔ ٹھیک، مرحبا جی۔ سر جی ابھی مولانا صاحب کچھ بات کہہ رہے ہیں جی موبائل کے حوالے سے، تو انہیں جو ہے وہ سوال یہ ہے کہ ان سے یہ عادت کیسے چھڑائی جائے؟ آلٹرنیٹ میرے حضور، آلٹرنیٹ، یہ نعم البدل جو میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور اگر مثال کے طور پر موبائل ہی رکھنا ہے تو موبائل کے اندر جو چیز موجود ہے اس کا آلٹرنیٹ دیں کہ وہ اچھی ہو جائے۔ مثال کے طور پر اگر خدا نہ خواستہ کوئی گناہوں بھرے پروگرام یا گناہوں بھرے کارٹون یا اخلاق برباد کرنے والی چیزیں کو دیکھ رہا ہے تو پھر اس کے اندر اس چیز کو ڈالیں کہ جو آپ کے اخلاق کو درست کریں اور آپ کو تعمیری کردار کی طرف لے کے جائیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ انہیں آپ کے کسی دکان میں جاتے کتابوں کی تو وہاں اچھی کتابیں ملتی ہیں، بری کتابیں بھی ملتی ہیں۔ آپ اچھی کتابوں پر ہاتھ رکھیں گے نا، مطالعہ کرنا، آپ کو اسٹڈی کرنی ہے۔ اب آپ ناول بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھنی ہے نا، پڑھنا ہے۔ قرآن پڑھیں گے تو اس کی ایک اپنی رہنمائی ہے، ناول پڑھیں گے تو اس کی ایک اپنی تباہی ہے۔ تو یہ کہ نمبر 1 کہ اس کا آلٹرنیٹ اس کے باہر تلاش کریں کہ وہ اتنی آپ مصروف ہو جائیں کہ آپ کو اس طرف زیادہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، نمبر 1۔ سیکنڈ، اگر یہ پیس یا موبائل جس کو کہتے ہیں اگر یہ ہاتھ میں رہنا ہی ہے اور اس کے ساتھ انگیج رہنا ہی ہے تو اس کے اندر موجود چیزوں کو درست کر لیں تاکہ وہ آپ کی قبر و آخرت کو تو خراب نہ کرے۔ یہ کوشش کر کے دیکھیں، وہ ایک امیل سنت فرماتے جذبہ رہنمائی کرتا ہے۔ جب آپ کا جذبہ آ جائے گا نا کہ یہ مجھے اس سے نکلنا ہے تو انشاءاللہ رہنمائیوں کے راستے یعنی رہنمائیاں ہوتی رہیں گی، راستے ملتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ کال لاہور سے مظہر اقبال اتاری۔ ماشاء اللہ عز و جل نگران شورا اور پیر و مرشد کی خصوصی نظر کرم سے یہ سلسلہ ڈیلی بیس پر پیش کیا جاتا ہے۔ میں نگران شورا کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ بری عادات بندے کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، یہ کیا برے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے یہ داخل ہو جاتی ہیں یا گناہوں کی نحوست ہوتی ہے؟ ہمیں کچھ اس طرح کا ماحول بتا دیں کہ جن لوگوں کے ساتھ جس ماحول میں ہم رچیں بسیں کہ ہماری عادات اچھی ہو جائیں، ہم اخلاق والے ہو جائیں، ہماری سیرت اچھی ہو جائے، ہم نمازی بن جائیں، ہم روزہ دار بن جائیں، ہم نیک لوگوں میں شمار ہو جائیں۔ بنیاد جو ہے نا وہ اس سے بری صحبت کو آپ بنیادی بات کہہ تو سکتے ہیں،
کہ صحبت سے بندی کا کردار بنتا سنورتا ہے اور خراب بھی ہوتا ہے. یعنی اچھا خاصا نیک گھرانے کا لڑکا بھی اگر اس کو صحبت بری مل جاتی ہے نا برا بن جاتا ہے. اور اچھا خاصا برے گھرانے کا لڑکا جس کے گھر میں کوئی اچھائی نام کی چیز بظاہر نہیں ملتی اس کو باہر اچھی صحبت مل جاتی ہے وہ گھر میں نیک بن جاتا ہے. یہ جو میں نے ابھی جملے کہے یہ آپ کے بالکل آنکھوں دیکھی باتیں ہوں گی کہ گھر میں ایک وقت کا نمازی نہیں ہے, گھر میں جو تباہی اور بے حیائی اور طوفان مچا ہوا ہے مگر اس کے گھر میں ایک نکل آیا بھیا نیک نمازی پرہیزگار. آپ بھی بولتے ہیں یار اس گھر میں ایک ادھر سے آ گیا لیکن اس کو باہر صحبت مل گئی, کوئی ایسا ماحول مل گیا, کوئی ایسا اللہ کا نیک بندہ مل گیا, عاشق رسول مل گیا اور اس نے اس کے راستے بدل دیے. لوگ گانے چھوڑ دیتے ہیں, فلمیں چھوڑ دیتے ہیں, شوبز چھوڑ دیتے ہیں, مطلب بڑی بڑی مطلب کہ وہ ماڈرن لڑکیاں جو شاید شوبز سے پتہ نہیں کیا ان کے نام اس طرف چلی جاتی ہیں. ان کو کوئی ایک نیک سیرت لڑکی مل جاتی ہے جو ان کے سوچوں کو بدل کر رکھ دیتی ہے. ان کو کوئی ایک آدھ ایسا اجتماع مل جاتا ہے, کوئی ایک آدھ ایسی محفل مل جاتی ہے جہاں کوئی ایک آدھ بات چوٹ کر جاتی ہے اور وہ اپنی تمام تر برائیوں سے نکل وہ سوچتی ہیں کہ میں کہاں پڑ گئی ہوں. یہ بے حیائی, یہ بے شرمی, یہ بے پردگی, یہ غیر اجنبی لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, یہ گانا باجا موسیقی اور یہ گلیمرائز اور یہ ماڈرن اور یہ اس طرح کی چیزیں یہ تو مجھے ایک جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہیں. اس کے اندر ایک دین کی محبت, دین کی چاشنی پیدا ہوتی ہے, اس کے اندر ایک رب کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, اس کے اندر ندامت پیدا ہوتی ہے. یہ سب اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہوتا ہے. وہ کسی ایک صحبت کی برکت ہوتی ہے اور وہ ان تمام تر برائیوں سے نکلتی ہے اور نکل کر وہ کہاں کے کہاں نکل جاتی ہے. یعنی کہ یہ بہت فرق پڑتا ہے. یعنی کتنی غیر مسلم لڑکیاں مسلمان ہو کے باپردہ بن جاتی ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے کام کرنے والی بن جاتی ہیں. اور بائی برتھ مسلمان لڑکیاں وہ نہیں مت اس راستے پر چل پا رہی ہوتی ہیں. تو یہ ہوتا ہے, یہی مردوں کے ساتھ ہے, یہ عورتوں کے ساتھ ہے. مین جو بہت امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو عرض کروں گا وہ صحبت ہے. الصحبت مؤثرہ, صحبت میں تاثیر ہوتی ہے, صحبت اثر رکھتی ہے. اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور سچوں کے ساتھ رہو, سچوں کے ساتھ وابستہ رہو. اور ایسی اور دوست کے دین پر ہوتا ہے. حدیث پاک ہے دوست کے دین پر ہوتا ہے. لہذا دیکھو تم کس کو دوست بنا رہے ہو. جی صحبت کا بہت اثر ہے پیارے اسلام بھائیو. صحبت انسان کو کافی وہ اثر ڈالتی ہے. تو اللہ ہمیں اچھی صحبت عطا فرما. اس میں دوسری بات بندے کا نیچر بھی میٹر کرتا ہے. اب اس کا نیچر ہی برائی کی طرف جانے کا, تو گلی کے اندر کہیں نیک لوگ بھی بیٹھے ہوئے کہیں برے لوگ بھی بیٹھے ہیں. اب وہ نکل کر نیک لوگوں میں اس کا دل ہی نہیں لگ رہا. یہ اس کی گناہوں کی کہیں نحوست ہے جو اس کو اس طرف لے کے نہیں جا رہی, وہ اس کو برائی کی طرف لے کے جا رہی. یہ اس کی طبیعت اس مکھی کی طرح ہے جو جسم کا سارا خوبصورت وجود چھوڑ کر گندگی پیپ اور زخم پر بیٹھتی ہے. ایسی طبیعت کے لوگ جو گناہوں بھری صحبت میں مزہ آتا ہے, ان کو لذت ملتی ہے, ایک ٹیسٹ ملتا ہے, ان کو لگتا ہے یار کچھ مزہ آ گیا. ان کی طبیعت اس مکھی کی طرح جو گندگی اور غلاظت اور نجاست پر بیٹھنے کی اس کی عادت ہو گئی ہے. بندہ بنے اس شہد کی مکھی کے نیچر کی طرح جو گلشن میں آ کر پھول کا انتخاب کر کے رس چوستی ہے, شہد دیتی ہے, جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے. سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے فیہ شفاء للناس. اللہ 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 فیہ شفاء. کیا بات ہے. اللہ پاک ہماری عادات کو ستھرا فرمائے, پاکیزہ فرمائے, اور عادتیں بگاڑنے والی جو چیزیں ہیں, بری صحبتیں ہیں اور جو دیگر ذرائع ہیں, اللہ ہم ان سے بچنے کی سعادت نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں, ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا رب.